ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کے ایک پینل موجود ہے. جناب سہیل بن عزیز صاحب ڈائریکٹر ہیں رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی میں. بہت شکریہ سہیل صاحب آپ یہاں تشریف لائے, اور سہیل صاحب نے بہت ہی زبردست قسم کے کام کیے ہیں. پاکستان میں نصاب تعلیم کا جو ایشو تھا اس میں تمام مسالک اور تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا بٹھا کر انہوں نے ایک ایسا نصاب مرتب کیا ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت پڑھایا جا رہا ہے, اور اس کی بنیادیں اصل میں یہ ہیں کہ اس قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے, اور تمام بکھرے ہوئے لوگوں کو, تمام متفرق لوگوں کو ایک پوائنٹ پر اٹھایا کہ ہاں آپ کی اور ہماری مشترکات کیا ہیں, تو سب چیزوں کو ایک مشترک نقطے پر اکٹھا کیا. تو سہیل صاحب اس پر بھی آپ کا بہت شکریہ آپ کا. سہیل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہری ہیں انہیں بطور شہری کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جہاں تک شہریوں کی بات ہے ان کا 3 قسم کا رول آ جاتا ہے, اب یوں کہیے صحیح, نفسیاتی طور پہ, سماجی طور پہ, معاشی لحاظ سے, ان تمام لحاظ سے انہیں اپنے آپ کو بہت ہی مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے, اور جو مضبوط نہیں ہے انہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم نفسیاتی طور پہ بات کریں, آپ یہ دیکھیے کہ دشمن مختلف طریقوں سے کوشش کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسا جنگی ماحول ہوتا ہے کہ دشمن ملک کے اپنے جو مخالف ملک ہے اس کے لوگوں کا حوصلہ توڑا جائے, اور اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل کے کس انداز میں سوشل میڈیا سے, الیکٹرانک میڈیا سے, ایون جو پرنٹ میڈیا ہے ہمارے ہمسایہ ملک کا, وہ کس انداز میں کس قسم کی نیوز وہاں سے ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے اور کس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. مگر یہاں ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو, اپنے شہریوں کو, جو اس قسم کی چیزوں سے بہت حد تک آگاہ ہیں. بالکل, لیکن اس کے باوجود ایک جو پہلو ہے میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار کہ ہمارے بہت ہی سمجھدار قسم کے لوگ بھی وہ سنی سنائی چیز کو جب دیکھتے ہی آگے بغیر تحقیق کیے بیان کر دیتے ہیں, تو اس سے ایک پینک پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے. ایسے ہی اینڈ اب اگر میں یہ دیکھتا ہوں مثال کے طور پہ صبح اٹھ کے کہ ہمارے لوگ اسی طرح سے ہنس رہے ہیں, میمز کس طرح کی وہ بنا رہے ہیں, اس کو بھی بہت ہی ایک مزاحیہ سے انداز میں لے رہے ہیں. سو دیٹ شوز کہ ہم کتنی ہارڈنڈ نیشن بن چکے ہیں, جس کے لیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ جو پوری نسل ہے, یہ جو جوان ہو رہی ہے, یہ مسلسل ہم جو وار اینڈ ٹیرر کرتے چلے آ رہے ہیں اور اپنے ملک میں دشمنوں کے خلاف, اندرونی دشمنوں کے خلاف, بیرونی دشمنوں کے خلاف لڑتے چلے آ رہے ہیں. سو اس نے ہمیں اس حد تک مضبوط کر دیا ہے کہ ڈرون آ کر گرتے ہیں اور وہ دیوار کے بالکل جس کے ساتھ آ کر گرتے ہیں اور وہاں لوگ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس پہ بھی میمز بنائے جاتے ہیں. معاشی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی بہت اہم ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی اس طرح کی نیوز پھیلا دی گئی کہ جی آپ چیزیں ذخیرہ کر لیں, اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں. لاہور میں مختلف آفیسرز کے ناموں سے کچھ ایسے نوٹیفیکیشن نکال دیے گئے, تو آپ ایک دم اگر رش کر دیں گے جا کے بازاروں کے اوپر, ایک دم جا کے آپ چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے اور اس سے قلت پیدا ہو جائے گی, اس قسم کے حالات ہوں گے. یا یہ کہ جو ہمارا تاجر طبقہ ہے مثال کے طور پہ, وہ اس کا منفی فائدہ لینے کی بات کرنے لگے اگر اچانک, اور چیزیں اس طرح سے مہنگی کر دی جائیں یا ان کی مصنوعی طور پہ قلت پیدا کر دی جائے, تو وہ بھی قوم کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا وہ پہلو ہے, معاشی پہلو ہے کہ جہاں ہم سب کو بہت سٹرونگ رہنا ہے. اور تیسرا جو سماجی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ, پہلے سے بھی بہت زیادہ متحد رہنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو مس کیلکولیشن تھی ہمارے ہمسایہ ملک کی, بھارت کی, ہندوستان کی, وہ یہ تھی کہ یہاں پہ شاید فالٹ لائنز بہت گہری ہو گئی ہیں. یہاں پہ بدقسمتی سے کچھ لوگ پروپیگنڈا کی زد میں آ کر وہ اپنی فوج کے خلاف اس قسم کی باتیں کرنے لگے تھے کہ جس سے باہر دشمن کو یوں محسوس ہونے لگا کہ اب ہمارے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے, اور ہم ان فالٹ لائن سے فائدہ اٹھا کر ہم شاید وار کریں گے اور پیچھے سے آ کے کوئی اور یہاں سے اندر سے ان کے خلاف وار ہوگا اور سب کچھ ہوگا. بٹ دشمن نے پھر دیکھا, وہ دیکھ بھی رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ آگے دیکھے گا بھی کہ جب بیرونی دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب بھی چند ہمارے نادان دوست ہیں جو اب بھی دھیمے دھیمے انداز میں صحیح, تانوں کے انداز میں صحیح, مگر وہ اب بھی دشمن کے اس پروپیگنڈا کے کسی انداز میں شکار ہو جاتے ہیں. ایک ایسی ویڈیو بنا دیتے ہیں کہیں پہ آ کے, مثال کے طور پہ کوئی آرمی کی کوئی یا ہماری ایئر فورس کی یا باقی ہمارے جو مسلح افواج کے ادارے ہیں ان کی کوئی موومنٹ ہے, اس کو بریکنگ نیوز کے چکر میں اس کے ویڈیو بنا کے شیئر کر لیتے ہیں, یا مثال کے طور پہ خوف ہراس پہ ہم اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کی بجائے کام میں آتی ہے دشمن ممالک کے, اور وہ اس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیں ہماری فوج کے اندر اور ہمارے تمام اداروں کے اندر
مسیحی بھی کام کر رہے ہیں، بالکل ہندو بھی کام کر رہے ہیں اور سکھ بھی کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جتنی بھی مذہب کے حوالے سے اقلیتیں بطور پاکستانی تو سارے برابر کے شہری ہیں، لیکن مذہب کے حوالے سے بات کریں تو کچھ تعداد میں زیادہ ہیں اور کچھ تعداد میں کم ہیں، اور جو تعداد میں زیادہ ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اختلافات ہیں، رائے کے اختلافات ہیں، تو رائے کا اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اندر تو کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا اور نہ ہی محسوس کرنے دیا گیا، کیونکہ یہ شعور کی اس سطح پر پہنچی ہوئی قوم ہے کہ جسے پتہ ہے کہ چند لوگ ہیں جو آ کے گڑبڑ کرتے ہیں، ورنہ ہندو پرامن طریقے سے یہاں زندگی گزار رہا ہے، اور یہاں پر کروڑ پتی ہندو بھائی ہیں ہمارے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ کاروبار کھلم کھلا کر رہے ہیں، انہیں کوئی ایشو پیش نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ آ کے درمیان میں ہلکی پھلکی گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی انڈیا سے سپورٹ مل رہی ہے تاکہ وہ پوری دنیا میں یہ بتا سکے کہ پاکستان کے اندر ہندوؤں کی یہ حالت ہے۔ لیکن پاکستان کا ہندو بڑا باشعور ہے، کچھ ہندو پاکستان چھوڑ کر اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ہندوستان گئے تھے، سارے واپس آ چکے ہیں، یہاں واپس آ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔